بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ سیام کے مقدس لمحات ہم سب کو عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال انہیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پورے وجدان کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں رمضان ہے کیا؟ لفظ رمضان کہا جاتا ہے یا تو یہ لفظ رمضن سے بنا ہے جس کے معنی جلانا، بھٹی کے اندر کسی چیز کو گرم کرنا، کسی شے کو گرم کرنا، زائل کرنا. اور پھر رمضان کو رمضان بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ ماہ مقدس جلوہ فگن ہوتا ہے تو تھوڑی سی محنت کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کثافتوں کو دور کر دیتا ہے، علائشوں سے مبرہ کر دیتا ہے. اور وہ انسان جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کو اپنی بارگاہ کے مقبول بندوں میں شامل فرما دیتا ہے. یا یہ لفظ رمضان رمضان سے بنا ہے. اب یہاں پر رمضان کے معنی وہ پتوں پر گرمی کی وجہ سے جب گرد و غبار چھا جاتی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت بارش بھیجتا ہے. اس بارش کی وجہ سے پتے دھل جاتے ہیں، نئی زندگی دستیاب ہو جاتی ہے، ہر طرف ہریالی پھیل جاتی ہے. تو پھر رمضان کو بھی رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندوں کے دل گناہ کر کر کے جھلس چکے ہوتے ہیں، بربادی کی طرف بڑھ چکے ہوتے ہیں، اور جب انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کے دل کی سیاہی اس پر چھا جاتی ہے. اللہ رب العزت یہ مقدس مہینہ بھیجتا ہے. غفلت میں زندگی بسر کرنے والے، عیاری اور مکاری کے اڈوں پر جا جا کر اپنے دل کی دنیا کو برباد کرنے والے، دیکھ کے میں نے ماہ سیام تیرے پاس بھیج دیا ہے، اب تھوڑی سی محنت کرنا یہ تیرا کام ہے، تھوڑی سی محنت کرنا یہ تیرا کام ہے. اب اس کے بعد اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ جیسے بارش برستی ہے، پتے دھل جاتے ہیں، مٹی دور ہو جایا کرتی ہے، ہر طرف ہریالی پیدا ہو جاتی ہے. محنت تو تھوڑی سی کر لے، تیری زندگی کی بہاروں کو میں لٹا دوں گا. یہ لفظ رمضان رمیز سے بنا ہے. رمیز کہتے ہیں کہ لوہے کے اوپر ایک لوہے کو رکھ دیا جائے اور پھر دوسرے لوہے کے ساتھ ضربیں لگائی جائیں تو درمیان والا لوہا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شیپ اختیار کرتا ہے. چھری بن جاتا ہے، چاقو بن جاتا ہے، درانتی بن جاتا ہے، کلہاڑی ہو جاتا ہے، کسی بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی شیپ اس کو مل جاتی ہے. تو جب کوئی شخص اس دور کے اندر، ان مقدس دنوں کے اندر جب کوئی شخص اپنے آپ کو راہ خدا میں پیش کرتا ہے تو پھر جب اس پر روزے کی ضربیں لگتی ہیں، تہجد گزاری کی ضربیں لگتی ہیں، اشراق، چاش، توابین کے نوافل اس پر آ جاتے ہیں، پھر قیام اللیل کی ضربیں لگتی ہیں، تو پھر وہ جو شیپ اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرما لیتا ہے. یہ لفظ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے.
اللہ جل جلالہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ جب کوئی شخص گناہوں کی زندگی میں دلدل میں پھنس چکا ہوتا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک ماحول پیدا کرتا ہے۔ جب یہ ماحول پیدا ہوتا ہے، اس ماحول کے اندر وہ بندہ محنت کرتا ہے۔ شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، مہینہ اللہ کی طرف منسوب ہو اور اللہ کے دروازے سے خیرات نہ ملے، ہو نہیں سکتا۔ اللہ جل جلالہ سر شام دست قدرت پھیلا دیتا ہے۔ الا من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مانگنے والا جو اسے میں عطا کروں؟ الا من مسترزق فارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ صبح تک رب ذوالجلال آواز پہ آواز عطا فرماتا ہے، اور جب یہ رات گزر جاتی ہے، دن کا اجالا ہوتا ہے، آدمی مدہوش ہو، بے ہوش ہو، اللہ جل جلالہ کی رحمت سے دور ہو، بندہ مایوس ہوتا ہے، رب ذوالجلال کبھی اپنے بندے سے مایوس نہیں ہوتا۔ صبح ہوتی ہے، پھر وہ دست قدرت پھیلا دیتا ہے کہ رات میرے پاس تو نہیں آ سکا، اب تو آ جا، اب تو صبح کا اجالا ہے۔ جب کوئی شخص رات کی تاریکی میں، صبح کے اجالے میں، مساء میں، لیل میں، خلوت میں، جلوت میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے آ جاتا ہے، مولا میں اب آ گیا ہوں۔ جب اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کو اپنی بارگاہ کے مقبول بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ یا یہی لفظ رمضان، اس کا تعلق جب کبھی مہینوں کے نام رکھے جانے لگے تو جیسا ماحول تھا اس کے مطابق رکھے گئے نام۔ جیسے نام رکھا گیا ربیع الاول، وہ بہار کا موسم تھا تو نام ربیع الاول رکھ دیا گیا۔ ربیع الثانی، وہ جاتا ہوا موسم بہار تھا تو اس کا نام ربیع الثانی رکھ دیا گیا۔ اب یہ نام رکھے گئے ماحول کے مطابق۔ جمادی الاولی، وہ سخت سردی کا وقت تھا، اولوں کے پڑھنے کا وقت تھا، برف باری کا دور تھا، جماعت جم جانا، تو وہاں پر جمادی الاولی رکھ دیا گیا، جمادی الثانی رکھ دیا گیا۔ جب یہ ماہ مقدس آیا تو گرمی شدید تھی، شدت کی گرمی۔ اس گرمی میں جب نام اس مقدس مہینے کا رکھا گیا، وہ نام ہی رمضان رکھ دیا گیا کہ ماحول گرم تھا۔ اب یہ جب مقدس مہینہ جلوہ فگن ہوتا ہے، بہت سی بہاریں لے کر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص اس ماہ مقدس، ماہ صیام کو پیار سے اختیار کر لیتا ہے اور اس کے روزے پورے احتساب کے ساتھ رکھتا ہے کہ میرے اللہ جو کچھ ہوا سو ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گا، تو ہوگا کیا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے کہ زندگی کے جتنی خطائیں، جتنے گناہ، جتنے وہ کسی شخص نے تکبر کر کے، غرور کر کے، گھمنڈ کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا ہوتا ہے، رب ذوالجلال ان روزوں کے توسط سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کر۔ اور اسی طرح سے قیام اللیل، یہاں تو ہے من صام رمضان، دوسری جگہ پر ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رات کے لمحوں میں اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، میں قیام اللیل کی صورت میں تیرے پاس حاضر ہوں، دن کا اجالا گزر گیا، اب رات ہے، لوگ اپنے اپنے انداز میں سو رہے ہیں، کوئی غفلتوں میں ہیں، جیسے بھی ہیں، مولا دیکھ میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اللہ رب العزت اس بندے کو انعام عطا فرماتا ہے، اور انعام بھی کیا ہے؟ تو میرے پاس آ گیا ہے، تو نے اپنی جلوتیں، اپنی خلوتیں میرے نام پہ قربان کر دی ہیں،
جا میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب یہ عمل جو ماہ سیام میں ہوتا ہے اور ماہ رمضان، اس کا مقام کتنا ہے، دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت لتزخرف لرمضان۔ اللہ رب العزت جیسے ہی رمضان مبارک گزرتا ہے تو رب ذوالجلال شوال کی وہ جو پہلی رات ہوتی ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنت کو سجانا شروع کر دو۔ جنت کو سجایا جاتا ہے، کیوں؟ ان الجنت لتزخرف، اسے سجایا جاتا ہے لرمضان، رمضان مبارک جو آنے والا رمضان ہے، اس کا مقام رب کی بارگاہ میں اتنا ہے کہ رب ذوالجلال 1 سال پہلے ہی جنت الفردوس کو سجوانا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ جب اتنا بڑا مقام ہے کہ رب ذوالجلال جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ رمضان المبارک کا اتنا اہتمام کرتا ہے، تو کیا بندوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ بندے بھی تو اس مہینے کا اہتمام کریں، سحری کا اہتمام کریں، افطاری کا اہتمام کریں، اپنی نگاہوں کو بچانے کا اہتمام کریں، اپنی سماعتوں کو درست رکھنے کا اہتمام کریں، اپنی قوت لامسہ کو محتاط کرنے کا انتظام کریں، اپنی قوت ذائقہ کو اللہ جل جلالہ کے بتائے ہوئے اسلوب اور حکموں کے مطابق استعمال کرنے کا اہتمام کریں۔ جب کوئی شخص ان حواس خمسہ ظاہرہ کو، چونکہ روزہ صرف زبان سے خاموشی اختیار کر لینا، کھانے پینے سے پرہیز کر لینا، صنفی عمل سے اجتناب کر لینا، کیا یہی روزہ ہے؟ ظاہری روزہ تو یہی ہے، مگر اس کے باطنی اثرات یہ ہیں کہ بندے جیسے تو نے کھانے پینے سے احتیاط کی، جیسے تو نے صنفی اشتعال کو دبایا اور اللہ جل جلالہ کے حوالے سے کام کیا، اسی طرح سے تجھے وہاں پر اپنے حواس خمسہ ظاہرہ کو، اپنی قوت ذائقہ کو اللہ کے سپرد کرنا ہوگا۔ رشوت کا مال اس پر مت لا، جھوٹ نہ لا، دغا فریب کی باتیں اس زبان پر مت لا۔ قوت شامہ کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا، میرے اللہ سونگنے کی طاقت دی ہے تو پھر میں تیرے حکموں کے مطابق اسے استعمال کرتا ہوں۔ قوت باصرہ دیکھنے والی قوت، اس کا روزہ ہے، بے حیائی کے اڈوں کی طرف مت دیکھ، یہ غیر محرم ہے اس کی طرف مت دیکھ، یہ اماں ہے اس کے سامنے نگاہوں کو جھکا لے۔ اب جب اس کے اندر احتیاط کرتا ہے تو یہ بندہ روزے کی حقیقت پانے کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ قوت لامسہ، مس کرنے والی قوت، یہ جہاں پر اللہ تللے کی زندگی پہ جاتا ہے، یہ تیری قوت لامسہ قرآن مقدس کے صفوں کو مس کیوں نہیں کرتی؟ اماں کے قدموں کو مس کیوں نہیں کرتا؟ تو جس وقت یہ کام اس عمل میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی قوت ذائقہ کو، چکھنے والی قوت کو، سونگھنے والی قوت کو، دیکھنے والی قوت کو، سننے والی قوت کو، اور پھر محسوس کرنے والی قوت کو اللہ کے حکموں کے مطابق صحیح طور پر لگاتا ہے، حواس خمسہ باطنہ کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، تو اس وقت یہ بندے کا روزہ کامل روزہ ہوا کرتا ہے۔ اور جب یہ کامل روزہ ہوا کرتا ہے تو اس کی جزا بھی چھوٹی نہیں ہے۔ حکم ہوتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دیا کرتا ہوں۔ اور بعض صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں بذات خود رب ذوالجلال ہوں۔ میں رحیم ہوں، بندے کے اندر رحم کے جذبوں کو پیدا کر دیتا ہوں۔ میں کریم ہوں، بندے کے اندر کرم کی کیفیتوں کو میں موج زن کر دیا کرتا ہوں۔ میں غفار الذنوب ہوں، بندے کے اندر بخشنے کی خو کو میں ظاہر کر دیا کرتا ہوں۔ جب بندہ روزہ اس کے لیے رکھتا ہے، اللہ جل جلالہ کامل طور پر اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔
جیسے جیسے بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے اللہ رب العزت کی تجلیات کو سمیٹتا چلا جاتا ہے. اور یہ بندہ جب روزے کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کا ایک فرد ٹھیک ہو گیا. چونکہ صرف کچھ نہ کھا کر کچھ نہ پی کر یہ کہنا کہ میں نے روزہ رکھ لیا اور سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ایسے پروگرام دیکھتا رہا جو دیکھے جانے کے لائق نہیں ہیں، یہ کیسا روزہ ہے؟ روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا رہا، یہ کیسا روزہ ہے؟ روزہ رکھ کے جبر و استبداد کرتا رہا، یہ کیسا روزہ ہے؟ اور جب روزہ مکمل ہوتا ہے تو تجلیات ربانی سمٹ کر اس بندے کے سینے میں آ جاتی ہیں، اور پھر یہ بندہ اللہ جل جلالہ کی تجلیات کو سینے میں محسوس کرتا ہے، لطف کو محسوس کرتا ہے. پھر ایک خاص یہ 5 دروازے اللہ کے حکموں کے مطابق جب کھولتا ہے، بند کرتا ہے، پھر ایک رب کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے. اس کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ بندہ تجلیات ربانی میں آ جاتا ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ.